بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اور پانی کو نہر میں پھینک دیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عباس علمدار نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا ان کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، تو مولا عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے اور نہر کے سامنے ہے، تو کیوں نہیں پانی پیتا؟ تو مولا عباس کے گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا، اے میرے آقا، اگر آپ پانی نہیں پیتے تو میں کیسے پی سکتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آقا سے پہلے پانی پیوں؟ پہلے آپ پانی پیئیں پھر میں پانی پیوں گا۔ اور بس یہ کہنا تھا تو حضرت عباس علمدار زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے گھوڑے، اگر تو آقا سے پہلے پانی نہیں پی سکتا تو میں کیسے پی سکتا ہوں؟ میرا آقا حسین 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے۔ بس یہ کہہ کر مولا عباس علمدار مشکیزے کو بھرتے ہیں اور خیموں کی طرف چلتے ہیں، اور جیسے ہی شمر اور عمر بن سعد نے دیکھا تو اپنی فوجوں سے فرمایا، کچھ بھی ہو جائے پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ حسین اور اس کے خاندان کو تڑپا تڑپا کر شہید کرنا ہے۔ تو کچھ سپاہی چھپ جاتے ہیں اور کچھ سپاہی مولا عباس علمدار کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور مولا عباس اپنے گھوڑے کو خیموں کی طرف کرتے ہیں تو فوجی اشقیا مولا عباس کے اوپر تیر چلاتی ہے۔ بس مولا عباس علمدار کی یہی تمنا تھی کہ کیسے بھی کر کے مشکیزے کو خیموں تک لے کے جانا ہے، اور مولا عباس تیروں کی بارش میں آگے بڑھتے ہیں تو کسی ظالم نے چھپ کے وار کیا اور مولا عباس علمدار کی ایک بازو شہید ہو گئی، اور مولا عباس نے علم اور مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اور مولا عباس خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کسی ظالم نے چھپ کر دوبارہ وار کیا اور مولا عباس کی دوسری بازو بھی شہید ہو گئی۔ بس جناب عباس علمدار نے جیسے تیسے اس مشکیزے کو اپنے منہ میں سنبھال لیا اور خیموں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہزاروں تیروں کی بارش جناب عباس علمدار کے سینے پہ ہو رہی ہے، اور بس تاریخ نے لکھا کہ حضرت عباس علمدار کے چہرے مبارک اور جسم پہ تیر لگنا شروع ہو گئے، اور ایک تیر مولا عباس کی آنکھ میں لگتا ہے اور کچھ تیر مشکیزے کو لگتے ہیں اور مشکیزہ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور مولا عباس علمدار نے خیموں کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے، اے میرے آقا حسین، مجھے معاف کر دینا۔ اور مولا عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، اور جیسے ہی زمین پر آتے ہیں تو وہاں سے مولا حسین علیہ السلام یہ منظر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ کہہ کر مولا عباس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مولا حسین نے حضرت عباس کا سر اپنی گود میں رکھا تو مولا عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، مجھے معاف کر دینا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن میں شہزادی سکینہ تک پانی نہیں پہنچا پایا۔ تو مولا حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ آج ہم سادات پیاسے رہ کر اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں اور ہماری بھوک اور پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ اتنے میں مولا عباس نے فرمایا کہ اے میرے آقا، آپ کی غلام نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا اور آج مانگنا چاہتا ہوں۔ اور مولا حسین نے فرمایا، عباس بتاؤ کیا چاہیے؟ اور مولا عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اور آج میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں اور میری یہی خواہش ہے کہ میرے مولا آخری وقت میں بھی میں آپ کی زیارت کروں، لیکن میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بہا ہے۔ میرے مولا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میری ایک آنکھ کو صاف کرے جیسے میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ گواہ ہے، میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں دیتا اگر اس غلام کے پاس بازو سلامت ہوتے۔ بس امام حسین نے مولا عباس علمدار کی ایک آنکھ سے خون کو صاف کیا تو غازی عباس علمدار نے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی، اور مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میری بھی ایک خواہش ہے کہ پوری زندگی تو مجھے آقا حسین، مولا حسین بلاتا رہا۔ عباس، آج مجھے بھائی کہہ کر بلا۔ تو جناب عباس علمدار مدینے کی طرف منہ کر کر زاروں قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں، میری ماں، مجھے معاف کر دینا۔ یہ غلام اپنے آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہے، اور بس حضرت عباس علمدار اس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ سلام ہو شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار پر۔